اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کی 54 نمبر آیت ہے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، رویہ آل فرعون کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے۔ کیا رویہ؟ کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیات کو، یعنی ان کے پاس ان کے رب کی آیات پہنچیں جیسے ہمارے پاس ہمارے رب کی آیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آج اللہ کی اس کتاب قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ تو کذبوا بآیات ربہم، وہ جھٹلا دیتے تھے اپنے رب کی آیات کو۔ کس طرح سے انہوں نے جھٹلایا؟ سورہ نمل کی 63 نمبر آیت ہے جس میں اللہ نے یہ کوشچن کیا، اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ ہے؟ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، جبکہ اللہ تعالی ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں یا شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں، اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں، یا کسی اور کے منشور، کسی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی مرضی، کسی اور کے قانون پر چلنے لگ پڑتے۔ تو اللہ تعالی ہے اس شرک سے جو کوئی ایسا کرے۔ کدأب آل فرعون کی جب یہ آیت یا ان کے حالات پڑھتے ہیں آل فرعون کے قرآن میں جو اللہ نے بیان فرمایا، فرعون اور آل فرعون، تو فرعون نے اللہ کی آیات کو کیسے جھٹلایا؟ سورہ قصص کی 38 نمبر آیت ہے، وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِی، فرعون نے اپنے ملا کو یہ کہا کہ میں اپنے سوا تمہارے لیے کسی الہ کو نہیں جانتا ہوں۔ اور ہمارے بابا موسیٰ علیہ السلام کو جیسے سورہ شعراء کی 29 نمبر آیت میں ہے، فرعون نے کہا لَإِنْ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِی، اگر تم نے میرے سوا کسی دوسرے کو اپنا الہ بنایا، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنْ الْمَسْجُونِينَ، تو میں تم کو قید کر دوں گا۔ پھر جس طرح سورہ قصص کی 4 نمبر آیت میں اللہ نے فرعون کے بارے میں بیان فرمایا کہ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ، تو جس طرح زمین پر فرعون علا بنا، اس نے اپنے آپ کو علا بنا رکھا تھا، اس طرح جو اس کے ملا اور اس کی جو قوم تھی اس کے بارے میں اللہ نے بتایا سورہ مومنون کی 46 نمبر آیت میں، اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، تو جو قوم تھی اس کی وہ عالین تھی۔ اب اس عالین اور علا کا جو رویہ ہے وہ تکبر ہے، ایروگینٹ ہیں۔ یہ سورہ مومنون کی 46 نمبر آیت میں بھی ان کا اسی طرح سے ذکر ہے، اور سورہ قصص کی 39 نمبر آیت میں بھی اللہ نے فرمایا وَأَسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، کہ تکبر کیا اس فرعون نے، وہ تکبر میں تھا، اور وَجُنُودُهُ، اور اس کی جو افواج تھی، لشکر تھے، وہ بھی تکبر کرتے تھے اور زمین میں وہ چڑھائی کرتے تھے، علا بنے ہوئے تھے۔ وَأَسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ، یعنی بغیر الحق کا یہ مطلب ہے کہ کوئی ریزن نہیں بنتا جس کی اللہ نے اجازت دی ہو، اپنے آپ کو الہ بنا کر، اپنے آپ کو الہ ٹھہرا کر وہ دوسروں پر چڑھائی کر دیتے، وہ بھی اور اس کے افواج بھی۔
تو زمین میں ہر جگہ پر بغیر الحق ناجائز چڑھائی کرتے تھے. جیسے کہ یہ رویہ ہم نے گزشتہ کئی ڈیکیڈز میں ہم نے امریکہ کا، نیٹو کا یا دیگر ممالک کا، جو بھی لوگ اللہ کے قانون کے تابع اپنے آپ کو نہیں رکھتے، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اپنی خواہشات کو اپنا الہ بناتے ہیں، اپنی قانون سازی کرتے ہیں، اپنے منشورز بناتے ہیں، اپنے پروگرامز، اپنی فورن پالیسیز، اپنی ڈیفنس پالیسیز، جس میں اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا جاتا ہے اور اپنی بصارت کے اوپر تمام انحصار کیا جاتا ہے. جو نظام اللہ کی وحی کے ساتھ چلے گا، جیسے اللہ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت اللہ کی ہے جس پر اس نے تمام انسانیت کی تخلیق کی ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق میں کوئی تبدیلی تم نہیں پاؤ گے. جو نیچر ہے، نیچر اسی طرح سے ہے. نیچر کے خلاف، اللہ کی تخلیق کے خلاف، اللہ کے خلق کے خلاف جب رویہ اپنایا جائے گا اور بغیر حق زمین میں ہر طرف بربادی کی جائے گی، فساد پھیلائی جائے گی، تو اس کا نتیجہ ایسے ہی نکلے گا جیسے اللہ نے سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، پھیل گیا فساد بر میں بھی اور باہر میں بھی، زمین پر بھی، خشکی پر بھی اور سمندروں میں بھی، پانی میں بھی، انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے. کوئی جگہ بھی سکیور نہیں ہے، ہر جگہ پہ فساد ہی فساد ہے. یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کو الہ نہیں رکھا گیا، اور ہر ریاست میں جو حکومت آئی ہے وہ خود الہ بن گئی ہے. یہ سب جس طرح سے میں نے گزشتہ بیان میں بھی یہ کہا کہ اقوام متحدہ میں یہ تمام آلیہ جو ہیں اپنے بڑے خدا، بڑے الہ کے سامنے سر بسجود ہیں، اور نیشنلزم کے ذریعے تمام دنیا کے لوگوں کو تقسیم کر دیا گیا. جیسے سورہ قصص کی 4 نمبر آیت میں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعًا، تو ارض تمام زمین کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس اللہ نے، اللہ کا کردار اپنا کر اس فرعون نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ کا کانسیپٹ ختم کر دیا گیا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں. اگر ایک مسلمان ریاست ہے، مسلمان لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، اور کچھ ایمان والے دوسری ریاست میں ہیں، امریکہ میں ہیں، جاپان میں ہیں، روس میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، تو ان کو آپس میں تقسیم کر دیا گیا. یہ آیت کے اگینسٹ چلی گئی بات کہ انما المومنون اخوۃ، کہ مومن آپس میں بھائی ہیں، کیونکہ جب ایک بھائی کو تکلیف ہوگی تو دوسرا بھائی تو اس پر پریشان ہوگا. اس پریشانی کو اس نیشنلزم کے ذریعے ہینڈل کیا گیا. یہ وہ کداب آل فرعون، وہ بیہیویئر ہے، وہ رویہ ہے جو آل فرعون کا ہے. جو اس رویے کو لے کر چلتا ہے وہ آل فرعون کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. اب اسی رویے کو سورہ صاد 38 نمبر صورت ہے، اور اس کی 71 نمبر آیت سے لے کر آپ 88 نمبر آیت تک پڑھ لیں. 75 نمبر آیت میں ابلیس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، قالا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس چیز نے تجھ کو منع کیا، روکے رکھا اس سے کہ تو سجدہ کرے اس کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا یا تو عالین میں سے ہو گیا. تو اس پر اللہ نے لعنت کر دی یوم دین تک. اور ابلیس نے اس کے اگینسٹ کیا رویہ اپنایا،
اس نے کہا 82 نمبر آیت ہے، قالا ابلیس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم، ابلیس اللہ کو چیلنج کر رہا ہے کہ تیری عزت کی قسم میں ضرور ان کو اغوا کرتا رہوں گا، اجمعین سب کے سب کو، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے تیرے مخلص ہیں۔ یہ 83 نمبر آیت ہے۔ اب آل فرعون اور ابلیس شیطان جو اس کے پیروکار ہیں، ان سب کا ایک ہی رویہ ہے،